اسی طرح ما انا بقارئ کا معنی یہ کہنا کہ پڑھنا نہیں جانتا، یہ الگ ترجمہ غلط ہوا. میں نہیں پڑھوں گا یہ الگ ترجمہ ہوا. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں پڑھنا جانتا نہیں پڑھوں گا کسی وجہ سے الگ بات ہے. اس سے یہ ثابت کرنا پڑھنا ہی نہیں جانتا یہ غلط ہے، نبی کو انسالٹ کرنا ہوا. اب سب سے پہلے ایک شیخ عاصم حکیم ہے، ویڈیو نمبر 1 اس کو آپ سنیے، یہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے. And he's asking, was the Prophet ﷺ illiterate? And the answer is yes, definitely. It's a consensus of scholars that the Prophet ﷺ did not know how to read nor write. Allah Azza wa Jal says in the Quran that you did not recite the Quran before we gave you this revelation. When you were 40 years of age, before that, for 40 years, nothing of this sort of knowledge that you have brought after the revelation, nothing appeared on you. And you did not even write it with your right hand. So the Prophet, Allah Azza wa Jalla is telling us that the Prophet had no prior knowledge before reaching the age of 40 and being revealed to, and that he did not write anything with his right hand, which means that he was illiterate. And there are other verses of the Quran and also in the Hadith. So the Prophet ﷺ, yes, was illiterate. Prophet was illiterate, سنا آپ نے؟ اور یہ شروع میں کہا جب سوال کیا was the Prophet illiterate? Definitely the Prophet was illiterate. He did not know how to read and write until he came to the age of 40. سنا آپ نے؟ اس طرح کی بات کہی نا. اب دوسرا ویڈیو سنیے. So this man, 40 years old, that's not a child, he's old. And he was being told, read. So what happened? He said, Ma ana biqari, I can't read, I am not a reader. He was unlettered. Remember, Allah says the bulk of them were unlettered. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. It is Allah who sent a messenger amongst the unlettered, one from amongst them to them. So the bulk of them were unlettered. He was honest enough to say, I am unlettered. Prophet was honest enough to say, I am unlettered. بہت دیانت داری کے ساتھ نبی نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یعنی میں جاہل ہوں معاذ اللہ رب العالمین. تیسرا ویڈیو سنیے. The wording of the surah from the beginning. اقرأ بسم ربك الذي خلق. This is one of the few surahs of the Quran that begin with a commandment. You know the narration, the Messenger ﷺ is by himself in the cave of Hira. He sees this incredible light, and it's Jibreel ﷺ. He grabs him, and he feels like he's going to be crushed. And he's commanded, Iqra, and he responds, Ma ana biqari. I can't read, I don't know how to read. Can't read, I don't know how to read. I can't read, I don't know how to read. I am not one to read at all. I am not one to read at all. I am not one to read at all. Not the one to read at all. Then he releases him, grabs him again and says, Iqra. And again he responds, I'm not capable of reading. 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 میں لکھنے پڑھنے کا قابل ہی نہیں. And then the third time, and there are two narrations of this. One of them is, he said, the messenger or Jibreel ﷺ recited the first few ayat. In another narration, the messenger says, فَمَاذَا أَقْرَأ? What should I read? So he finally, he gave in. He caved in and said, what should I read? And then the messenger Jibreel alayhi salam recited these ayat, اقرأ بسم ربك الذي خلق. The wording, I am not capable to read. I don't know how to read. پھر یہ کہا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ فماذا اقرأ. اگر میں کیا پڑھوں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی الٹریٹ تھے، جانتے ہی نہیں تھے، کیپبل ہی نہیں تھے ریڈ کرنے کو، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے پوچھا میں پڑھوں تو کیا پڑھوں، مطلب پڑھنا جانتا ہوں نا. تو اس کا سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ ہوا نا. کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب چوتھا ویڈیو دیکھیں، یہ کتنا کلیئرلی کہہ رہا ہے. So he said, Ma ana biqari. I don't know how to read. Remember, the Prophet ﷺ did not know how to read and write. He was unlettered. He was not taught, and he never learned how to read and write. He was unlettered. He never learned how to read and write. Ma'adallahi Rabbil Alamin. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے، امی کا معنی اگر انلیٹرڈ یا جاہل
معاذ اللہ اگر یہ ہے. ایک جگہ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہاں حضور کی تعریف اللہ نے فرمائی, یہ رسول بھی ہے, یہ نبی بھی ہے, ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے, ان کی تعریف انجیل میں بھی ہے, اور پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں, ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں, اور لوگوں کی تکلیف کو دور بھی فرماتے ہیں, لوگوں کا برڈن بھی اٹھا دیتے ہیں. تو دافع البلا ہوئے کہ نہیں؟ اب اسی آیت میں امی کا لفظ بھی ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب مجھے بتائیے 9 تعریفیں حضور کی اللہ نے یہاں فرمائی, تو ان کے مطابق 8 تعریفیں کر دی اور ساتھ میں جاہل بھی اللہ نے کہہ دیا, تو کیا یہ تعریف ہوئی؟ یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, لوگوں کی تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو ہلکا بھی کرتے ہیں, پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں, ناپاک کو حرام کرتے ہیں. ان کا ذکر تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, اور یہ جاہل بھی ہے معاذ اللہ. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پوری آیت تعریف میں اور ایک جگہ جاہل اللہ کہہ دے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑھے, صرف اللہ سے پڑھے ہیں, تاکہ یا رسول اللہ یا علی, تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا سٹوڈنٹ ہے. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا سٹوڈنٹ ہے, نہیں. اللہ نے نبی کو سب کچھ خود سکھا دیا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے حبیب, جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے, ایوری تھنگ ان ڈیٹیل, اور وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کا تفصیلی بیان. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کا تفصیل بیان. کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نہ ہو. اللہ اکبر, کوئی خشک اور تر چیز نہیں جس کا ذکر نہ ہو. اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کیا مفہوم؟ اگر پورے سمندر کو انک بنا لے, ایک پن ہے نا, ایک پن سے اگر ایک آدمی 100 پیجز لکھ سکتا ہے, تو کیا اس میں پوری دریا کا پانی ہے انک بنانے کے لیے؟ کتنا پانی لیتے ہیں ایک انک بنانے کے لیے؟ ایک پن میں جو انک ہوتی ہے 1 یا 2 ڈراپ ہوں گے واٹر پانی کا, 1 یا 2 قطرہ ہوگا, اور 1-2 قطرے سے 100-200 پیجز لکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہی انک ایک جگ سے بنائیں گے تو کتنے ہزار پیجز لکھیں گے؟ ندی کا پورا پانی لے لیں گے تو کتنے لاکھ پیجز بن جائیں گے؟ اور پوری دریا, پورا سمندر اگر لے لیں گے انک بنانے کے لیے تو کروڑوں اربوں پیجز ہو جائیں گے نا. اللہ نے فرمایا پورے سمندر کا پانی لے کر انک بنا دو اور قرآن کی تفسیر لکھو, پورا سمندر ختم ہو جائے گا, اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, نہیں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اس کے بعد فرمایا سورہ لقمان یا سورہ روم کی آیت ہے, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. زمین میں جتنے درخت ہیں, زمین میں کتنے ٹری ہیں؟ آپ کے بامبے میں کتنے درخت ہیں؟ گن سکتے ہیں آپ؟ بامبے تو بہت بڑا ہے. آپ کے چیتا کیمپ میں کتنے درخت ہیں؟ پورے ہندوستان میں کتنے ہوں گے؟ پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ اللہ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ, زمین کے تمام درخت کو اگر تم پن بنا لو, قلم بنا لو,
वल-बहरु यमुद्दुहु, और पूरी समंदर को इंक बना लो। जितने ट्रीज हैं इन सब को यूज करके पेन्स बना लो और पूरे समंदर को इंक बना लो। मिन बादु सबअतु अबहुर, मजीद 7 समंदर और ले लो। एक समंदर नहीं, एक्स्ट्रा ऐसे 7 ओशंस भी ले लो और इंक बना लो और कुरान की तफसीर लिखो। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। पूरा समंदर खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा 7 समंदर खत्म हो जाएंगे, पूरे दरख्त पेन बन जाएंगे, लेकिन कुरान की बातें खत्म नहीं होगी। वो कुरान जिसकी तफसीर कोई बयान नहीं कर सकता, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। ए हबीब, हमने आपको कुरान सिखाया। एक जगह फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा, ए हबीब हम आपको कुरान पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, अगर ए हबीब कभी आप भूलेंगे भी तो भी अल्लाह की मर्जी से भूलेंगे। कुरान की आयत, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि ए नबी आप नहीं भूलेंगे, अगर भूले तो भी अल्लाह की मर्जी से। तभी तो आका ने फरमाया मैं भूलता नहीं, अल्लाह की तरफ से भुलाया जाता हूं, भुला दिया जाता हूं ताकि एक सुन्नत कायम हो। मेरा भूलना किसी सुन्नत को कायम करने के लिए होता है। और अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ए हबीब कुरान को समझाना ये हमारे जिम्मे कर्म में है। अल्लाह अपने हबीब को कुरान समझाने के लिए अपने जिम्मे कर्म में लिया। अल्लाह ने फरमाया हमने आपको सिखाया, और अल्लाह ने फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, हमने वो तमाम चीजें आपको सिखा दी जो कुछ आप नहीं जानते थे। मुहतरम हजरात, नबी सब कुछ जानते हैं, कुरान में हर चीज का जिक्र है, जानते हैं, हर चीज की तफसीर है, हर चीज का डिटेल बयान है, सब जानते हैं। लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। क्या यह बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरी बात यह कि नबी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया 7 समंदर भी मजीद ले लो, पूरे दरख्तों को पेन बना लो, तो भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। और ये तमाम बातें अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दिया। क्या मतलब हुआ? जमीन के जितने दरख्त है सबको पेन बना लो, पूरे समंदर को इंक बना लो, मजीद 7 समंदर ले लो और नबी को इल्म लिखने जाओ, नबी का इल्म लिखते रहो, पूरा खत्म हो जाएगा। नबी के इल्म को तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। जब नबी के इल्म को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, नबी की जात को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। नबी के इल्म को कोई मुकम्मल नहीं बयान कर सकता और ये कहे कि नबी ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे। क्या ये ब्लेम नहीं है? क्या ये इंसाफ है? अल्लाह अकबर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया जो कुछ नहीं जानते थे। अगर कोई ये कहे, खासकर इस आयत के बाद वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए हबीब जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, इस आयत के बाद कोई एक वाकया दिखा दे कि सरकार ने फरमाया हो मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, एक आयत दिखा दे, एक हदीस दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता। तो नतीजा ये है कि नबी के इल्म को आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते, नबी की जात को क्या कंप्लीट करोगे? नबी के इल्म की तारीफ नहीं कर सकते, नबी की जात की मुकम्मल तारीफ